أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر کی آیت ہے. اس آیت اور اس کی سے پچھلی آیت میں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ہدایتیں دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے مال خرچ کرنا اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور کون سا طریقہ ہے جو ناپسندیدہ ہے، شیطان کا کام کہا گیا ہے، جسے تبذیر کہا گیا ہے. یہاں پر فضول خرچی، اسراف بھی آتا ہے اس کے لیے لفظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا بیجا استعمال. مال کا بیجا استعمال آدمی کو حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ کر دیتا ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کو جائز راہوں پر خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. نیز اس میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں جس کو ادا کرنے ضروری ہے، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. کوئی اگر یہ سمجھ کر کہ یہ مال صرف میرا ہے اور میں اس کو جس طریقے سے چاہوں خرچ کرے گا تو اس میں دوسرے لوگوں کے حقوق حق تلفی ہوگی اور اس کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر داری تھی وہ غیر ذمہ دار ہو جائے گا اور مال کو ضائع کر دے گا. اس طریقے سے اس کی ناقدری ہوگی. اب مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں جو انفاق جسے کہا جاتا ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے جسے فرض صدقہ کہا جاتا ہے، جس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اصطلاح شرعی میں. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں کہ 1 سال گزر جانے کے بعد مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. عام طور پر عام حالات میں 2.5% دے دینا ہوتا ہے اس میں سے. اب اس کے علاوہ ایک اور صدقہ ہے، نفلی صدقہ، جس میں کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنا ہوگا تو دینا پڑے گا، اتنی مدت رہے تو دینا پڑے گا، بلکہ یہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جسے کہا جاتا ہے، جہاں جہاں پر جیسے ضرورت ہو وہاں پر اپنے مال کو خرچ کریں. اس کے لیے کوئی زبردستی اور پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ نفل صدقہ ہے. نفل کا مطلب یہی ہے کہ زائد، ایڈیشنل، جیسا دیگر عبادتوں میں بھی نفل کا اہتمام کیا جاتا ہے. نماز میں بھی فرض نماز کے بعد کچھ نفل پڑھے جاتے ہیں. یہ سنت، فرض اور واجب کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہوتی ہیں وہ نفل ہی کے درجے میں آتی ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو. تو اسی طریقے سے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ایک تو فرض ہے جو مالدار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے کسی صورت میں. اب اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات ہیں جو نہ صرف مالدار بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ان کی حیثیت سے، ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق خرچ کیے جانا چاہیے. اب جو مالدار ہیں خاص طور پہ وہ لوگ اگر یہ ذہن رکھے، ان کا یہ طرز عمل ہو کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب اس کے بعد میں بری الذمہ ہو گیا ہوں، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں 1 پائی نہیں دوں گا اب کسی کو، تو یہ غلط طرز عمل ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں 2 چیزیں آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ عام طور پر رمضان کے مہینے میں نکال دی جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں نکالے، لیکن عام طور پر مبارک مہینہ ہے، اس میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس میں زکوٰۃ اپنی ادا کر دیتے ہیں. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد شوال سے لے کے شعبان تک امت کی جو ضروریات ہیں وہ ہنگامی ضروریات کون پوری کرے گا؟ ضروریات رک تو نہیں سکتی. کوئی ایمرجنسیز ہے، کوئی آ گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی ٹکر کھا گیا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے،
کسی کی بچی کی شادی ہے یا اور کوئی ایسی ضروریات ہیں وہ رک نہیں سکتی. اب وہ ضروریات کی تکمیل امت ہی کے لوگ کریں گے جو مالدار طبقہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رمضان میں ادا کر دیا ہے اب رمضان ہی میں آنا، کیونکہ اب 10 مہینے 11 مہینے کیا ہوگا. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری یہ کہ زکوٰۃ کے مال سے بہت سے کام انجام نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں مالک بنانا ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے. پھر مسلمان کا ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کئی ایک ایسے آپ کے سامنے لوگ آ سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی بھی امداد کرنا ضروری ہے. آپ کی جان پہچان والے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہیں ہم تم کو کچھ نہیں دیں گے. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ تو دے سکتے ہیں. ان کی مدد بھی، خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ضروری ہے. تبھی جا کر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے اور پھر اسلام کی طرف راغب ہوں گے. تو یہ کئی ایک جو ہے صورتیں ہیں جس میں زکوٰۃ کا مال لگایا نہیں جا سکتا. مسجدوں کی تعمیر ہے، مدرسوں کی تعمیر ہے، دین اور قرآن کی، اسلام کی عشر و اشاعت کا کام ہے، اشاعت کا کام ہے، نشر کا کام ہے، اور دیگر جو ہے اس سے متعلق کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے. معاشرے میں اقتدار پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام کے سلسلے میں اپنا مال لگانا ہے. میت کی کفن دفن کے سلسلے میں اگر وہ محتاج ہے تو اس میں جو ہے صدقہ نفیل ہی لگایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ میں سے پیسہ نہیں لگایا جا سکتا اس میں، کیونکہ اب مالک بنانے کا وقت چلے گا اس کا. اب میت کو مالک نہیں بنا سکتے آپ. اگر وہ مجبور تھا تو آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے. اور ویسے ہی جو ہے اگر وہ مخروص تھا تو اب اس کی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی جو ہے آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. جب تک کہ زندہ تھا اس کو دے سکتے تھے، مرنے کے بعد وہ حالت ختم ہو گئی ہے. ویسے کئی ایک کام ہیں، فلاحی کام ہیں، راستے بنانا، پلیں بنانا، کنویں کھدوانا، مسافر خانے بنانا، بے شمار کام ہیں جس میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا. تو ان کاموں کو کون کرے گا؟ اگر مسلمان یہ کہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ ذمہ داری کون لے گا؟ ضروری ہے کہ امت کا جو مالدار طبقہ ہے ان تمام کاموں کے کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھے اور اپنا مال خرچ کرے، اس میں اپنے مال کو لگائے. یہ ذمہ داری ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے، جو مالدار بنایا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ 2.5% دینے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. 2.5% آپ کی ذمہ داری نکل گئی، آپ کے کاندھوں پہ سے بوجھ اتر گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ترغیب دلائی ہے. یہاں پر یعنی زبردستی کا سودا کچھ نہیں ہے. 2.5% دے دینے کے بعد آپ بریء الذمہ یعنی ہو گئے ہیں. لیکن ایسی بہت سی ضرورتیں ہیں جو ابھی پوری کرنی باقی ہیں، جو امت ہی کے مالدار طبقے سے جو ہے پوری ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ترغیبات دلا دی گئی ہیں کہ اگر تم اپنا مال راہ اللہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی ہوگی. کئی ایک موقعوں سے، کئی ایک جو ہے ترغیبات کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا گیا ہے. تو یہ سارے کام کرنے کے سلسلے میں جو ہے ضروری ہے کہ مالدار طبقہ آگے بڑھے اور اس میں اپنا مال جو ہے لگائے اور خرچ کرے. تو یہ دو مد ہے، یعنی زکوٰۃ کے متعلق اور نفلی صدقات کے متعلق جو مال کا جو خرچ کیا جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو فرما دیا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. انہیں مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اب یہ مال پورا 97.5% میرا ہی ہے، اب اس کو میں ہی اپنے آل اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لوں گا، اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا. نہیں، حسب ضرورت دینا ہوگا. یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. کئی ایک ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا، لیکن وہ موقع پر جو ہے فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسے پریشان حال انسان آ گیا اور آپ مالدار ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اب یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے.
اور مال نکلتا نہیں ہے جیب سے انسان کے. یہ فطری محبت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، گن گن کے رکھتا ہے. کوئی کم محبت کرتا ہے، کوئی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن مال سے محبت دل میں ہے ہی. اس کو خرچ کرنے کے لیے ترغیبات دی گئی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. تو کس طریقے سے خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں؟ کیونکہ یہاں سے آپ کو مال ٹرانسفر کرنے کا کوئی سسٹم ہے نہیں آخرت والی زندگی کے لیے. کوئی ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. کہتے ہیں نا کہ کفن کو جیب نہیں، خبر میں تجوری نہیں. اب مال کہاں لے جائیں گے مرنے کے بعد؟ یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، اسی دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا. لیکن آخرت کا سودا بھی تو کرنا ہے. آخرت کی فکر اور وہاں کے درجات کی بلندی کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا ہے موقع در موقع. تو اس میں ترغیبات دلائی گئی ہے کہ کس طریقے سے خرچ کریں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کوئی طریقہ کارگر نہیں ہے وہاں بھیجانے کے لیے. یہاں کے لیے بہت سے طریقے ہیں، بینک ٹرانسفرز، الیکٹرانکس ٹرانسفرز، RTGS، نہ جانے کتنے نکل گئے ہیں، ٹیلی گرافک ٹرانسفرز، وائر ٹرانسفر. لیکن وہاں کے لیے کوئی ٹرانسفر نہیں ہے سوائے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. اللہ تعالیٰ قرض کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی پیسے کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہیں، وہ تو محتاج نہیں ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان، بھائی بندے، تمہارے رشتہ دار، دوست احباب جو پریشان حال ہیں ان کی مدد تم کرو. کیونکہ اللہ کے پاس آسمان سے پھینکنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے مال. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے دائرے میں باندھ دیا ہے، اسباب ہی کے تحت کام ہوں گے. ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ سب کچھ ہے، وہ چاہے تو آسمان سے نازل کر دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے. یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو اس سے ترغیب دلا کر انہی سے جو ہے دیگر انسانوں کی مدد کروائی جاتی ہے. اور جو مالدار ہیں وہ غربا و فقراء کو دے کر ان کی دعائیں لے کر اپنے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کریں. اور جو فقراء اور مفلس اور پریشان حال ہیں وہ ان سے مال لے کر اپنی زندگی گزاریں، اپنی حاجتیں پوری کریں. یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے. اب اسی سسٹم کو فالو کرنا ہے. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دے کر رکھا ہے اس میں سے میں مزید اور کچھ خرچ کروں اللہ کی راہ میں ان محتاجوں اور مفلسوں کے اوپر جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے، جیسا کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اچھا اور بہترین قرض، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی تمنا کے کہ وہ مجھ کو بڑا کہے گا یا میری چاپلوسی مارے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا. یہ کچھ نہیں سوچنا ہے. اور اس کو کسی کو دکھلا کر دینا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، چاہے صدقات کے متعلق ہو، اس کو چھپا کر کرنا چاہیے، کسی کو معلوم نہ ہو. تو اس طریقے سے جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اب خرچ کرنے کے لیے دل میں یہ شبہ ہو سکتا ہے، نہیں عام طور پر لوگ خرچ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بدل ہمیں ملے گا. کیونکہ دنیا کے کاموں کے میں تو بہت بڑا یقین ہوتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں کہیں مال انویسٹ کرتے ہیں تو یقین ہوتا ہے، بینک اس کے اوپر یقین ہوتا ہے. حالانکہ کتنے بینک ڈبا دیے ہیں آج، کتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن لوگوں کو کروڑاں اربوں روپیہ جو ہے ڈبا کر بھاگ گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر یقین ہوتا ہے ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اتنا ریٹرنز آئیں گے وہاں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شک و شبہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ بیکار نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل ضائع نہیں ہوگا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. سورہ مزمل اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تمانیت دی ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں آگے بھیجاؤ گے اپنے، اس کو پورا اور بہترین حالت میں پاؤ گے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. بہترین حفاظتی انتظام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. سب سے اچھا سیف ڈپازٹ لاکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. یہاں کے سیف ڈپازٹ لاکرز کی کنجیاں بن سکتی ہیں، اس میں چوری ہو سکتی ہے، یہاں کے لوگ خیانت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی بھیجاؤ گے اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. یہ بتا دیا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے پاس تم اس کو بہت اچھا پاؤ گے.
ہوا خیر و اعظم اجرا، یعنی جتنا تم خرچ کیے تھے اس سے بھی بہت بہتر. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتنا حاصل کرو گے اس کے عوض میں. اس وقت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت جب وہاں پر کرنسی نہیں چلے گی، نہ کوئی سونے چاندی کا چلن ہوگا، وہاں پر صرف اور صرف نیکیوں کا چلن ہوگا، اس وقت تم کو وہ کام آئیں گے. یعنی اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا بہترین کام کر لیا تھا دنیا میں، زندگی میں، کہ آج تمہارے لیے نیکیوں کے انبار ہیں. ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اس وقت بھاگ رہے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا حشر کا کہ اس دن سب فرار حاصل کرے گا ایک دوسرے سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بھائی بھائی سے. کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اس وقت تم جو ہے نیکیوں کے انبار دیکھو گے، یہ تمہارے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر کے رکھے ہوں گے. تو یہ جو ہے بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے اس کو خرچ کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ فرمایا سورہ ابراہیم 13 پارے میں. خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنی چیزیں یہاں پر تمہارے کام آ سکتی تھی، جو بھی صورتیں نکل سکتی تھی، وہ ساری صورتیں وہاں پر ختم ہو جائے گی. وہاں پر کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ تجارت کر کے نفع کما لیں گے دے دیں گے، یا کوئی میرا آ جائے گا دوست، میرا یار آ کر میری جو ہے مدد کر دے گا، چھڑا لے گا مجھے. نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکیں گے اس دن. اس دن سے پہلے خرچ کر لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے. اس دن کون سا دن ہے؟ قیامت اور حشر، نشر کا دن، یا موت کا دن بھی ہے. اس لیے کہ جس کی موت ہو گئی اس کی تو قیامت ہو گئی. من مات فقد قامت قیامتہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع، اس لیے کہ اس کا اعمال کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کو موقع نہیں ملنے والا ہے. تو مرنے کے بعد ہی اس کے آثار جو ہے شروع ہو جائیں گے اس کے سامنے. اب اس کو مزید کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اس لیے ابھی مہلت ہے، عمر باقی ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی اختیارات ہیں، ابھی ملکیت باقی ہے مال پر. ابھی کر سکتے ہیں جو کچھ بھی حقوق مارے گئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، اس کو ادا کر سکتے ہیں. حقوق اللہ کے سلسلے میں بھی، حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ابھی موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس سے قبل. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ فرمایا وہ وقت آ جائے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ فرمایا سورہ زخرف 25 بارے میں. یعنی اس دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. آج جو دوست بن کر پھرتے ہیں، دنیا کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، تجارت کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے دوستی کرے گا وہی دوستی باقی برقرار رہی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا سب کے سب دشمن ہو جائیں گے سوائے ان کے جو متقی ہیں. مطلب یہ ہے جس نے اللہ کے لیے دوستی کی تھی وہ دوستی برقرار رہے گی. اس کے علاوہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ساری رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا میں نے بھی کچھ کر لیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. تو اس میں بار بار مختلف انداز میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے انسان کو کہ آج تم کو ہم نے مال دے کر رکھا ہے، صحت و تندرستی دے کر رکھی ہے، تمہارے پاس ملکیت ہے، اختیارات ہیں، طاقت ہے. تم ابھی جو موقع ہے اس کو غنیمت جان کر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بہت سے لوگ تمہارے سامنے یعنی آئیں گے جو مفلس محتاج ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم اس سے اللہ کا قرب حاصل کر سکو گے، جس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.